کہ جلدی تو جلدی میرا بیان کرواؤ، میں واپس جانا ہے۔ دعا کرو اللہ محترم قاری صاحب نو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پروگرام دی ترتیب واسطے انہاں دا بیان آخر تے ہوئے گا انشاءاللہ، اور میں بہت مختصر وقت دے اندر چند باتاں تواڈے سامنے پیش کراں گا تاکہ انہاں نو زیادہ انتظار نہ کرنا پوے۔ حضرات، اس طرح کے ایک پروگرام مقام والدین، عظمت والدین، حقوق والدین اور والدین دے اشعال ثواب دے نظریے نال منعقد کیتا گیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ جنہ پائیاں دی والدہ محترمہ وفات پا گئیاں نے، اللہ انہاں نو اپنی والدہ اور والد محترم واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، اور انہاں دے ہر عمل تو اللہ انہاں دے والدین نو پورا حصہ عطا فرمائے۔ والدین دا مقام اور مرتبہ میرے رب نے قرآن دے اندر بڑا ہی بیان فرمایا ہے۔ کنہ کو مرتبہ اور مقام ہے کہ ایدہ اندازہ تسی قرآن دی اس آیت تو لگاؤ کہ جنہیں اندر میرے رب نے پہلے اپنا حق بیان کیتا ہے اور بعد انسان دے والدین دا حق بیان کیتا ہے۔ سب تو پہلا انسان دے ہوتے حق تے مال کے حقیقی دا، خال کے حقیقی دا، اور خال کے حقیقی تے مال کے حقیقی تو بعد اگر کسی دا حق انسان دے اوپر ہے تے او دے والدین دے، او دے ماں تے باپ دے۔ بعض علماء نے تے اتھوں دا کہا کہ جیڑا اللہ ہے نا اے حقیقی رب ہے، اور جیڑے والدین نے اے مجازی رب نے۔ رب دا معنی ہوتا ہے پالن والا، رب دا معنی پرورش کرنے والا، نشو نما کرنے والا، بڑھان والا، پالن والا، اور حقیقت کے اندر پالن والا تے نشو نما کرنے والا ساری کائنات دی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تو بعد جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے تے او دی پرورش تے نشو نما دی ذمہ داری رب نے کدی لگائی ہے؟ ماں باپ۔ اس معنی دے اعتبار نال بعض علماء نے والدین نو مجازی رب تک قرار دیتا ہے کہ اگر دنیا دے ہوتے اس انسان دے بچے نو پالن دا اور ایدی پرورش تے نشو نما کرن دا کام رب نے لیا ہے تے او دے ماں باپ کو لو لیا ہے۔ اور ایتھو ہی اندازہ کرو ہاں کہ ماں باپ دا کنہ کو مقام ہے، کنہ کو مرتبہ ہے کہ انہاں نو مجازی رب تک دا معنی قرار دیتا گیا ہے، لفظ استعمال کیتا گیا ہے، اور انہاں دا مقام تے مرتبہ انہاں کو ہے کہ رب نے قرآن دے اندر صاف لفظاں دے اندر اپنے حق تو بعد انہاں دا حق بیان کیتا ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ سپارہ رب دے قرآن دا 5واں سورت دا نام سورہ النساء۔ آوازم دیئے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ بڑے صاف لفظ
بعد رب نے گل سمجھا دیتی ہے جے مینوں تینوں سمجھ نہ آئے تے ساڈی بدنصیبی ہے رب نے کوئی پیچیدگی نہیں جے رہن دیتی آواز آندی ہے وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اے کائنات دیو لوگو اللہ ایک دی عبادت کرو او دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے رب کلے دی عبادت کرو او دے نال کسے نو ساجی نہ بنایا جے اے حق عرش والے رب دے جیڑا رب نے بیان فرمایا ہے تے دوسرا حق ماں باپ دے اللہ کی فرماندے نے فرمایا اللہ ایک دی عبادت کریا جے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے تے دوجے نمبر تے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ دے نال احسان کریا جے ایک مقام قرآن دا ہم دوسرا سماج فرما لو سپارہ پنجواں سنیا جے ہن 15واں سن لو اللہ فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ یہ تے لفظ قضا دا معنی کہ رب نے حکم دے دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب نے اس بات دا حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے اس بات دا آرڈر کر دیتا ہے اللہ کا آرڈر کیتے ہی فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے آجے رب تو علاوہ کسے دی پوجا نہ کرے آجے اے پہلا حق رب نے اپنا بیان کیتا ہے اے حقوں کی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دوجا آرڈر رب نے ایک کیتا ہے کہ والدین نال احسان کرے آجے والدین نال نیکی کرے آجے والدین دے نال حسن سلوک کرے آجے اے تے مینوں تو آنو رب نے قرآن دے اندر آرڈر کیتا ہے نا امت محمدیاں نو آرڈر میرے رب نے کیتا ہے ایک گل میں سناواں اس امت تو پہلے دی بنی اسرائیل کو میرے رب نے تورات دے انجیل دے اندر یہود و نصارہ کو ایک وعدہ لیا ہے اس وعدے کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیتا ہے کی آخری ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اللہ فرماتے ہیں اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا اللہ کعدہ وعدہ تو بنی اسرائیل کو لیا فرمایا پہلا وعدہ میں نے لیا لا تعبدون الا اللہ اے بنی اسرائیلیو یہودیو دے عیسائیو اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں جے کرنی اللہ تیرے نال وعدہ ہو گیا اسی تیرے جو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں ایک اور بھی وعدہ میرے نال کر کے جاؤ اللہ وہ کیڑا وعدہ ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا یہ بھی وعدہ کرو جی میں میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں دے کرنی اے میں اپنے والدین نال احسان بھی کرنا جے اپنے والدین نال حسن سلوک بھی کرنا جے اپنے والدین نال نیکی بھی کرنی جے پتا کی لگا میں تین مقام قرآن کے اندر پڑھے نے جنہ دے وچ صاف لفظات رب نے دس دیتا ہے امت محمدیہ ہوئے امت بنی اسرائیل دی ہوئے یہودی امت ہوئے نصرانی امت ہوئے امت مسلمہ ہوئے پہلا دے ہون یا پچھا دے ہون اگلے ہون یا پچھلے ہون رب نے سب کو اس بات کا وعدہ بھی لے ہے آرڈر بھی کیتا ہے کہ سب تو پہلا حق میرے تو علاوہ کسی بھی عبادت
کرنی اور دوسرا حق تیرے والدین دا والدین نال تو احسان کرنا تو حسن سلوک کرنا ایک تے یہ گل سمجھ لو کہ رب نے اپنے حکم تو بعد اپنے حق تو بعد دوسرا حق ماں باپ دا تیرے تے میرے تے فرض کر دیتا ہے تے دوسری گل ایک اور بھی سمجھ لو کیونکہ وقت کی قلت ہے میں بڑے اختصار نال چند ایک نقطے تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا اب دیکھو نا چیزاں دو نے ایک عدل تے ایک احسان ایک عدل تے ایک بولو کی ہے بولو بولو ایک عدل ایک عدل تے ایک احسان عدل دا معنی کی ہوندا ہے عدلے دا بدلہ عدل دا معنی کی ہے عدلے دا بدلہ جویں دا کوئی تیرے نال سلوک کردا ہے تو اوویں دا اودے نال سلوک کر جویں دا کوئی تیرے نال پیش ہوندا ہے تو اوویں دا اودے نال پیش آ اینو آندے نے عدل برابری ایک احسان احسان دا معنی کی ہے کہ کوئی تیرے نال جو مرضی کرے تو اودے نال نیکی کرنی ہے تو اودے نال کی کرنی ہے وہ احسان اینو ہی آندے نے نا آندے نے یار تو میرے تے بڑا احسان کیتا ہے کہ میں تیرے نال کبھی کوئی نیکی نہیں کیتی پر تو میرے اوکھے ویلے کام آ گیا بھائی تیرا میرے تے بڑا احسان ہے اینو ہی احسان آندے ہو نا جیڑا بندہ کسے دے اوتے ودا کے نیکی کردا ہے اینو احسان کہندے نے تے ہن رب نے جدوں اونج رب نے کئیاں جگہ تے عدل دی بات کیتی رب نے آکھیا نا فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان اللہ عدل کرم دا بھی حکم دیندا ہے اللہ احسان کرم دا بھی حکم دیندا ہے اے مطلق بات ہے لیکن جدوں ماں باپ دی گل آئی رب نے جتھے بھی لفظ استعمال کیتا ہے احسان دا لفظ استعمال کیتا ہے دا لفظ استعمال کیتا ہے احسان دا یا حسن سلوک دا حسن دا لفظ استعمال کیتا ہے یا احسان دا لفظ استعمال کیتا ہے لو دو چار آیتاں سن لو میں گل سمجھاواں گا انشاءاللہ پہلی آیت جڑی میں حالے ہون پڑھی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا وعدہ لیا ہے بنی اسرائیل کولوں والدین نال احسان کریا جے ان پنجواں پارا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا والدین نال احسان کریا جے اور قرآن دا 15واں پارا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین نال احسان کریا جے 26واں پارا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا والدین نال حسن سلوک کریا جے حسن بھی احسان بھی چومے ایک اور مقام وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ جتھے بھی میرے رب نے ماں باپ کی بات کی دیئے اوتے لفظ احسان استعمال کیتا ہے لفظ حسن استعمال کیتا ہے اللہ تو سمجھانا کی چاہنا ہے فرمایا ہر پاسے تو عدل کر ہر پاسے برابریاں رکھ بھراواں نال برابریاں کر سکنا ہے بہناں نال برابریاں بہناں نال برابریاں کر سکنا ہے رشتہ داراں نال برابریاں کر سکنا ہے پر جدوں والدین دی واری آ جائے او میرے آ بندیا پھر تو برابریاں نہیں کرنیاں اللہ میں کی کرنا ہے فرمایا پھر تو احسان کرنا ہے اللہ کی مطلب ہے احسان کی میں کرنا ہے فرمایا تیرے ماں پیو تینوں گالاں کڈن تو پھر بھی انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے تیرے ماں پیو تینوں گھروں کڈ دین تو پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے تیرے ماں پیو تینوں مارن تو پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے تیرے ماں پیو تینوں جائیداد تو آگ کر دین تو پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے تیرے ماں پیو تیرے تے ظلم کرن تو پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے تیرے ماں باپ تیرے نال زیادتیاں کرن تو پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے عرشاں والے آئے کیڑا قانون ہے ہر جگہ تے عدل دیاں گلاں نے ہر جگہ تے برابری دیاں گلاں نے پر والدین
والی عدل کتھے گیا؟ فرمایا بندیا سن لے عدل میں کراں گا پر تینوں اجازت نہیں کہ تم ماں پیو نو گال دا جواب گالی دے نال دے میں، تینوں اجازت نہیں تم ماں پیو دے مندے بول دا جواب مندے بول نال دے میں، تینوں اجازت نہیں تم ماں باپ دے ظلم دا جواب ظلم دے نال دے میں۔ آپ کو کہ کتنے لکھی ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قول ایک بندہ آ گیا، بابو بر الوالدین مشکات المصابی دے اندر نکال کے دیکھو نا واحد موجود ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو لایا، میرے نبی نے والدین دے احسان دیاں گلاں کیتیاں، والدین دے حق دیاں باتاں کیتیاں، والدین نال حسن سلوک دیاں باتاں کیتیاں۔ تے اے وچوں بندہ اٹھ پیا آندا سونیا والدین نال حسن سلوک دیاں گلاں پہ کردے ہو، والدین دے حقوق دیاں باتاں پہ کردے ہو، تے جے سونیا وا ان سالماہو اگر ماں پیو ظالم ہون، اگر ماں پیو جابر ہون، اگر ماں پیو ظالم ہون، اگر ماں باپ ظلم کر دے ہون، اے سونیا پھر میں کی کراں؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک والی سوال کیتا ہے، میرے نبی نے 3 والی جواب دیتا ہے۔ کی فرمایا؟ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ۔ اور ماں پیو نو کچہریاں جو طریقن والے ہو، ماں پیو نو تھانیاں میں جو کھچن والے ہو، ماں پیو نو آٹے لان والے ہو، ماں پیو نو انصاف دیاں گلاں کرن والے ہو، ماں پیو نو اکھاں کڈن والے ہو، ماں پیو کے بولن والے ہو، ماں پیو کے زباناں چلان والے ہو، رب نے تہاڈیاں زباناں بند کر دتیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، تیرے ماں باپ ظلم بھی کرن، ظلم بھی کرن، ظلم بھی کرن، تیرے لئے پھر بھی یہ آرڈر ہے کہ انہاں کے آنکھ نہیں ہو چکے۔ میرے رب نے کوئی تھوڑا حق بیان کیتا ہے ماں باپ دا، کوئی تھوڑا حق بیان کیتا ہے والدین دا، اور تینوں میرے تے پتہ نہیں 4 جماعتاں ماں پیو تینوں پڑھا دین تو پڑھ گئے تے تینوں جناب کچہریاں دے راہ آ جاندے نے۔ میں ابے نو کچہری بلاواں گا، میں اماں نو تھانے بلاواں گا، اور ڈب کے مر جا اس تو پہلا کہ تو ماں باپ نو کچہریاں وچ بلائے، تھانے وچ بلائے، کیدی خاطر؟ ایک دولت دی خاطر، ایک مال دی خاطر۔ ادھروں تیرے نا زمین لگی، ادھروں تو مر گیا، تیرے کڑے کام آئی۔ ادھروں تیرے نا مکان لگا، ادھر تیری موت ہو گئی، تس تیرے کڑے کام آئی۔ اور کیڑی دولت دی خاطر اپنی جنت گوا چھڑی ہے، کیڑی دولت دی خاطر جہنم خرید لیا، اس دولت دی خاطر کہ میں کیا کرنا تسی سنیا ہوئے گا میری زبان تو، وہ اس دولت دی خاطر جس دولت ہی جو تیرے چادرہ کفن دیاں بھی نصیب نہیں ہوندیاں۔ کیوں جی آج کل ہے رواج بابا جی کے نہیں؟ اب بابا جی دے کڑم نے نا تے جدوں کو بابا فوت ہوندا تے کڑم آ جاندے نے، دھیاں کہندیاں نے اساں کفن پانا ہے، پتر کہندے نے اساں کفن پانا ہے، بھرا کہندے نے اساں کفن پانا ہے، لوہن لڑ پے جے اے جی کفن اساں پانا ہے۔ تے وچوں کوئی بابا کو سیانا انہاں ورگا حضرت صاحب ورگا اٹھیا، انہیں کہا لڑدے کانوں اور لا کے پیسے کفن بنا لو، لے کفن تینوں غیراں پا دیتا، اور تو جیدے تے سب بن کے بیٹھا سا تیرے کیڑے کم آیا۔ تیری قبر کڑھائی دے پیسے کسے اور رشتہ دار دے کھڑے، اسی ایک بار نہیں سینکڑوں بار مستخطا کیتا ہے۔ کئی رشتہ دار ہوتے قبر کڑھائی دے پیسے جدو گول کر مانگ دے نے وہ دے چھڑ دینا نے، چل کوئی نکل 3,000 4,000 یہ میں دے چھڑ۔ تیری کمائی کیڑے کمائی کتھے لے کے جانی ہے؟ اس کمائی دی خاطر، اس پیسے دی خاطر جنت برباد کر لئی اپنی ظالمہ۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ۔ پہلی گال دے میں ماں پیو اولاد دے ظلم کوئی نہیں کرتا، کوئی شاد و نادر ہوئے گا، ہے نہیں ایسے بھی بد نصیب جیڑے اولاد دے ظلم کر دے نے، پر شریعت آتی ہے وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ، اور ظلم کرنا تو صبر کر، تیرے صبر دا مول اللہ پائے گا، تیرے صبر دا مول اللہ پائے گا۔ تو برابریاں ماں پیو نہ نہیں کرنیاں، تو ماں پیو کی اکھاں نہیں چکنیاں، رب نے احسان دا
خیر برابری والدین اور کرن دا حکم نہیں دے دیتا. آؤ سنو حدیث سن لو. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک بندہ آ گیا. آگے ہم نے من احق بحسن صحابتی مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی صاحب نو بہو آئی دے اے کرسی انہوں پر کرو اللہ اکبر کبھی یعنی اتھے کوئی مسئلہ کوئی گل میں بس انشاءاللہ بات اپنی ختم کر رہا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. اسی اپنے بزرگ عظیم مایا ناز سرمایہ اہل حدیث محترم قاری صاحب نے ویلکم کہنے. اہلا و سہلا و مرحبا. جی قاری صاحب تشریف لائے صرف 5 منٹ دے اندر بات آپ کی کمپلیٹ کرنا. میں روایت بیان کر رہا سا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ ہے. آگے کی اندر اندر من احقو بے حسن صحابتی سوریا دسو میں نیکی کرنا چاہنا حسن سلوک کرنا چاہنا. میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ توجہ ہے جے توجہ فرمائے بات اپنی کمپلیٹ کرنے لگا. پچھلیاں نال یاد رکھی آوے اجے نبی پاک کی فرماتے ہیں من انہیں صحابی نے سوال کی کیتا من احقو بے حسن صحابتی سونیا میں اچھا میں حسن سلوک کرنا چاہنا. اللہ دے نبی میں خدمت کرنا چاہنا. دسو میں کدی خدمت کرا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے اچھے سلوک دا تیری اچھے جناب تیرے اچھے سلوک دے تیری خدمت دا سب تو پہلا حقدار اموں کا تیری مائیں. بولو کون؟ سارے بولو کون؟ اب ماما نو پیڑا بولن والے ہو ماما نو مندہ بولن والے ہو ماما نو گالا کڑن والے ہو تے ماما نو پورن والے ہو ماما دے اکے اکھاں چکن والے ہو ماما مجبور تے بے بس جدو ہندیاں نے اونا دے نال جناب اچھی آوازاں نال گلاں کرن والے ہو. حضرت دھیان کریا جے نبی پاک فرماندے نے اموں کا سب تو پہلا اگر تو حسن سلوک کرنا ہے تے اپنی ماں نال کدے نال کر بولو جنہ دی ہیں نہیں وہ بھی بولو جنہ دی نہیں وہ بھی بولو مانا حسن سلوک کر. آندہ سمہ من اللہ دے نبی پھر کون؟ فرمایا سمہ اموں کا پھر تیری ماں. دوجہ نمبر بھی تیری ماں دا. آندہ سمہ من اللہ دے نبی پھر کون؟ فرمایا سمہ اموں کا پھر بھی تیری ماں. کتنی بار ہو گئی ہیں؟ 3 بار. آندہ سمہ من اللہ دے نبی پھر کون؟ فرمایا سمہ ابو کا پھر تیرا باپ. ماں دا بھی حق بیان کیتا ہے باپ دا بھی حق میرے پیغمبر نے بیان کیتا ہے. ایتھے کی ہے ایتھے یار نوازے جاندے نے دوست نوازے جاندے نے رشتہ دار نوازے جاندے نے آنڈ گوانڈ نوازیا جاندے ہے. لیکن تو ماں دی نا مجرا آپ پرچی ڈاکٹر نے دیتی ہے لے جا میں نے دوائی لے آدھے. آندھے اماں میرے کول دے پلے ہی کوئی شے نہیں اماں میرے کول دے ہے ہی کچھ نہیں. ابا کہندہ پترا اے پرچی لے جا میں نے دوائیاں لے آدھے. آندھے میرے کول دے شے ہی کوئی نہیں. اور تیرے سورے آن خزانے آدھے منہ کھل جاندے نے تیرے سجن آن خزانے آدھے منہ کھل جاندے نے تیری برادری آوے خزانے آدھے منہ کھل جاندے نے. اور سارنا تیری ماں واسطے تیرے خزانے آدھے منہ بند ہو جاندے نے تیرے باپ واسطے تیرے خزانے آدھے منہ بند ہو جاندے نے. کدی سوچیا نہیں ہو تو چھوٹا جیا سین تیرا باپ تو پاویں مزدوریاں کر کے رات نو آج کل نے دور دا
حساب لا لو ہاں ایک مزدور مزدوری کردا ہے تے شام نو 700 روپیہ کما کے لے آوندا ہے ایندی گل ہے جی اینا کوئی مزدور دی دیہڑی ہے نا سارا دن اٹاں ڈھوندا ہے سارا دن سیمنٹ ڈھوندا ہے دابڑے چک چک کے ڈھوندا ہے محنتاں مزدوریاں کردا ہے شام نو 700 روپیہ لیندا ہے تے گھر جان تو پہلا اونوں یاد ہوندا ہے میں اپنے پتر لئی فلاں شے لے کے جانی ہے اپنی دھی لئی فلاں شے لے کے جانی ہے اپنی اولاد دی فلاں ضرورت لے کے جانی ہے اپنے بچیاں لئی میں فلاں چیز لے کے جانی ہے او ماں باپ اینا کو بھی کماندے نے سب تو پہلا اپنا پیٹ کٹ کے تیریاں ضرورتاں دا خیال رکھدے نے اج تینوں رب نے پر لا دتے نے تے تینوں ماں باپ نظر ہی نہیں آندے میرے پیغمبر نے سب تو پہلا حق ماں دا پھر ماں دا پھر ماں دا پھر باپ دا اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے اے باپ کی ہے سونیا کی ہے فرمایا اے جنت دا درمیانہ دروازہ ہے اے باپ جنت دا اور تسی سارے ابے ہی ہو نا بیٹھے تو ہٹا بھی پر اپنے نبی نے مقام بیان کیتا ہے بیان کرو کہیں آندے میں نے ایک بندہ کہنے لگا ساریاں شانہ ماما دیاں نے ابے دا کوئی مقام نہیں میں کہہ سن مقام نبی پاک فرماتے ہیں باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے تیری مرضی ہے اس دروازے دی حفاظت کر لے تے پاویں تروڑ کے ضائع کر دے اور میرے پیغمبر نے فرمایا ہے رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد رب نے اپنی رضا باپ دی رضا وچ رکھی ہے اپنی ناراضگی باپ دی ناراضگی وچ رکھی ہے جے باپ ناراض ہے تے رب ناراض ہے باپ راضی تے رب راضی ماں دا بھی بڑا مقام باپ دا بھی بڑا مقام رب نے اینا کو مقام انہاں نوں دے دیتا ہے اللہ آ جڑیاں آیتاں میں دوسرے 15ویں پارے دیاں پڑھیاں نے نا انہاں نوں تھوڑا جہا نا میں ایویں 1-2 منٹاں دے اندر تھوڑی جہی تشریح کرنا چاہنا اپنا اپنا انداز ہوندا ہے اللہ ساڈے انہاں بزرگاں نوں دنیا جب تک زندہ رکھے صحت والی ایمان والی زندگی دے نال اللہ زندہ رکھے انہاں بزرگاں کو اساں بڑیاں گلاں سکھیاں تے سمجھیاں نے اللہ انہاں نوں سانوں انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا چھڑے اب دیکھو نا رب نے قرآن میں مقام بیان کیتا ہے آخری گل بیان کر کے بات ختم کرا اللہ کی فرماتے ہیں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اللہ فرماتے ہیں او میرے بندیا والدین نے احسان کرنا ہی اللہ کنا کو احسان کرنا ہے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما اگر تیرے کول اے دوویں بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جان کیڑی عمر وچ دوویں یا اینا چوں ایک ہن ایتھے میں ایک گل سمجھاواں گا رب نے بڑھاپے دا لفظ کیوں بولے اور بڑھاپے دا لفظ کیوں بولے ہے کیونکہ تساں مثال سنی ہوئے گی بچپنا تے بڑھاپا ایک برابر ہے بچپنا تے بڑھاپا ایک برابر ہے جی میں بچہ ایویں بلا وجہ زدہ کرتا ہے ایویں بڑھے بھی بلا وجہ زدہ کرتے نے جی میں بچے اڑ جاندے نے بڑھے بھی اڑ جاندے نے جی میں بچے رس جاندے نے بڑھے بھی رس جاندے نے فرمایا تیرے بڑھے ماں باپ رسن گے بھی تیرے بڑھے ماں باپ سدان کرن گے بھی تیرے بڑھے ماں باپ تینوں ستان گے بھی تیرے بڑھے ماں باپ بعض اوقات تینوں تنگ کرن گے بھی تیرے بڑھے ماں باپ تینوں بعض اوقات پریشان کرن گے بھی تے یا اللہ پھر میں کی کرنا فرمایا فلا تقل لهما اف انہاں نوں ڈانٹنا تے دور دی گل ہے انہاں نوں جھڑکنا تے دور دی گل ہے انہاں تے ہاتھ اٹھانا تے دور دی بات ہے او میرے بندیا لا تقل لهما اف اوف دا لفظ کی ہے والا جدوں بندہ اکیا ہوئے ستیا ہوئے غصے جو ہوئے نا تے بندہ آندا ہے اوف
کی تسا مینوں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے؟ فرمایا لا تقل لہما اف، تیرے ماں پیو تینوں تنگ کرن، شیطان رسن، بلا وجہ اڑیاں کرن، صدا کرن، تو انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کرنی، اف بھی متھے تے وٹ بھی نہیں پانا، کوریاں پا کے نہیں ویکھنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تینوں گالا کڈن، مندہ بولن، برا بھلا آکھن، تو انہوں ڈانٹنا نہیں۔ تے کسے لے اختلاف ہو جاندہ کسے گل دی اندر، تے اللہ پھر میں کی کرنے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر اختلاف ہو جائے، اگر کسی گل وچ تنازع ہو جائے ماں باپ دے نال، انہاں دی گل ہور تیری ہور ہوے، اگر کوئی اختلاف ہو جائے تے کلہما قولا کریما، اگر سمجھان واسطے گل کرنی پاوے تے بڑے کریم انداز نال کرنی ہے، بڑے دھیمے لہجے نال کرنی ہے، بڑے نرمی دے نال کرنی ہے، بڑی محبت دے نال کرنی ہے، بڑے پیار دے نال کرنی ہے۔ میرے استاد محترم نے مینوں پڑھا دیا سمجھایا گل بڑی، کہنے لگے دیکھو نا ماں پیو میں اختلاف ہو گیا ہے تے بندہ کی آندا ہے؟ آندا ہے ابا جی تسی غلط ہو، انج نہیں کرنا، انج کرنا ہے، تے انج آکھن دی بجائے انج آکھ رہے ہیں قولا کریما، کی ہے؟ ابا جی جویں تسی آندے ہو اونج ہی کر لینے ہاں، پر جے اجازت دیو تے ذرا انج کر کے ویکھ لئیے شاید مسئلہ بہتر ہو جائے۔ سبحان اللہ، گل تے وہی ہو گئی ہے نا، پر قولا کریما، بات نرم لہجے نال، ابا جی جویں تسی آندے ہو نہیں ہو جاندا ہے، پر جے اجازت دیو تے تھوڑا جے انج بھی کر کے ویکھ لی شاید انج کو مسئلہ حل ہو جائے۔ او کیڑا پیو جا کے نہیں انج ہی کرنا جویں میں آنا، پیار نال آکھیے تے یار جانور بھی مان جاندے نے کنے، او مانے تے تیرا ابا نہ منے گا، تیری اماں نہ منے گی۔ فرمایا قولا کریما، نرم لہجے نال، دھیمے لہجے نال، محبت نال، پیار نال انہاں دے نال گل بات کرنی، آکھاں چاکھاں نہیں بانیاں، متھے تے وٹ نہیں بانے، گہراں دے نظراں دا نہیں ویکھنا، تے یا اللہ اور میں کی کرنا ہے؟ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے نرمی والے بازو 24 گھنٹے چکا کے رکھنے نے، دوپہری آواز مارن جی اماں جان، شامی آواز مارن جی ابا جان، ادھی راتی آواز مارن جی اماں جان، فجر آواز مارن جی ابا جان، دوپہر ویلے کرولا کر دے آواز مارن جی ابا جان، اپنا آرام چھڑ دے، اپنی نینداں چھڑ دے، اپنا سکون چھڑ دے، اپنا چین چھڑ دے، جدو بھی تیرے ماں پیو آواز مارن اپنا آپ چکا کے رکھ، جدو بلان فوراً حاضر ہو جا، تے نالے کو ہور بھی کم کرے اگر اللہ ہوگی۔ فرمایا ہمیشہ زندہ نہیں فوت ہو گئے نے، اپنے ماں پیو لی دعا کر دے رہا کر، اللہ کیڑیاں دعا فرمایا آکیا کر رب ارحمہما، پڑھ لو سارے، رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جی میں چھوٹا دیا سا، بڑا زدہ کرنا سا، اڑیاں کرنا سا، ستانا سا، تنگ کرنا سا، پریشان کرنا سا، پر میرے ماں پیوں نے بڑی شفقت کی تھی، بڑی نرمی کی تھی، بڑی محبت کی تھی، بڑا پیار کی تھا۔ اللہ جویں انہاں میرے نال چھوٹی میری عمر وچ شفقت کی تھی، عرشاں والیا تو اج اودوں ود کے شفقت تے رحمت میرے ماں باپ تے فرما۔ وہ زندہ نے تاوی دعا کر، یہ فوت ہو گئے نے تاوی دعا کر، رب ارحمہما، پڑھو ہم سارے، بھئی آج تو آٹے ماں پیو دیاں قبراں ٹھنڈیاں ہو جانا، رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے بھی پڑھیا کر، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مینوں توانوں جنہ دے حیات نے ماں پیو دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ
کروٹ کروٹ انہاں نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما جڑے بھائی اور بادشاہ دے والدین فوت ہو گئے دعا کرو اللہ انہاں نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما اور انہاں دی ساری اولاد نو اللہ انہاں دے صحیح معنی تے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ انہاں نو جنت دے اندر بلند مرتبے نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین